تاریخ کی روشنی میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جانیں گے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا تھا؟ چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی خواب کی تعبیر پر اس قصہ کا اینڈ بھی ہوتا ہے۔ ہوا کیسے؟ یہ خواب دیکھا، اس کے بعد ہی چونکہ باپ کا بھی جھکاؤ بیٹے کی طرف زیادہ تھا، اس لیے بھائیوں نے جلن اور حسد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپس میں بھائیوں نے پلاننگ کی اور کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں برباد نہیں ہونے دیا، بلکہ عزیز مصر کے گھر پہنچایا۔ عزیز مصر کے گھر پلے بڑھے، جوان ہوئے، یہاں تک کہ ان کی خوبصورتی ایسی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہی ان کو ڈورے ڈالنے لگی۔ اس موقع سے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی زلیخا ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پھر شاہی گھرانے کی عورتیں بھی دعوت میں بلائی جاتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی ان کے سامنے جھلک کر آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس قصہ کو اینڈ تک پہنچانے کے لیے عزیز مصر نے یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بادشاہ بھی چاہتا تھا کہ یہ قصہ ختم ہو جائے اور اینڈ تک پہنچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ایک زمانہ تک رہے، اسی بیچ جیل میں گئے تو وہاں پر دعوت کا کام کیا۔ 2 لوگ آئے تو ان کے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، یہاں تک کہ مشورہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا بہت ہی مناسب مشورہ تھا، تو بادشاہ نے اسی مشورے کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا حکم دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت تک جیل سے نہیں نکلتے ہیں جب تک کہ عورتیں اپنے جرم کا اعتراف نہ کر لیتی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی نہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں اور وزیر خزانہ کھاد منتری بنا دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے۔ پھر وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، 5 سالی کے دن جب آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن چکے تھے، تو یہ بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی، پہلی نظر ڈالتے ہی پہچان لیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، اور پہچانتے بھی کیسے کہ انہوں نے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانے کے بعد راز کھولتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بلا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ بھی وہاں پر حاضر تھے، سب کے سب سجدے تعظیمی بجا لا رہے تھے۔ یہی وہ خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اسی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔